سیلابی ریلوں سے سندھ کی منچر جھیل میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی. بے پناہ دباؤ کے باعث کسی بھی وقت حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ. ڈپٹی کمشنر نے علاقے سے آبادی کے انخلاء کا حکم جاری کر دیا. عوام کو حفاظتی اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت. محکمہ موسمیات نے آج سے کراچی کے نئے سسٹم کی پیشگوئی کر دی. بالا علاقوں خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں معمول سے زیادہ بارش ہونے کا امکان. نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ. کوسہ شریف کے قریب دریائے سندھ میں پھنس جانے والی کشتی کو ریسکیو کر لیا گیا. امدادی ٹیموں نے تمام افراد کو بحفاظت گہرے پانی سے نکال لیا. کشتی کا انجن جل جانے سے حادثے کا شکار ہو گئی تھی. حالیہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. مزید 26 افراد جاں بحق، تعداد 1290 تک پہنچ گئی. NDMA کے مطابق سندھ میں 492، خیبر پختونخوا میں 286، بلوچستان میں 259 اور پنجاب میں 186 اموات ریکارڈ ہوئی. 7,36,000 سے زائد مویشی مر گئے. 13 لاکھ سے زائد گھروں اور 243 پلوں کو نقصان پہنچا. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. وارہ کے گاجی کھاوڑ کا حفاظتی باندھ ٹوٹنے سے علاقہ ڈوب گیا. جام شورو کے علاقے علی آباد میں سیلاب پانی میں ڈوب کر 5 افراد جاں بحق، 2 افراد کو بچا لیا گیا. پنگڑو کے قریب بنگار شاخ میں 3 فٹ چوڑا شگاف، 5 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. سیلاب متاثرین کے لیے نئی مصیبت. کند کوٹ میں سیلابی پانی کے باعث سانپ اور بچھو بلوں سے باہر نکل آئے. متاثرین کی زندگیاں خطرے سے دوچار. سیلاب سے تباہ حال بلوچستان میں پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین تک امداد پہنچانے میں مصروف. غیر ملکی خبرسہ ادارے کے مطابق پاکستان کو متاثرین کی بحالی کے لیے 34 ملین امریکی ڈالر کی فوری ضرورت ہے. امریکی ارکان کانگریس کا وفد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے آج پاکستان پہنچے گا. وفد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے گا. اسلام آباد میں اعلی قیادت سے بھی ملاقات کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور سری لنکن صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. سری لنکن صدر کا سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس. وزیر اعظم نے مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی حمایت کرنے پر سری لنکن صدر کا شکریہ ادا کیا. افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے 2 ماہ سے دن رات مصروف عمل ہے. پاکستان آرمی ایویشن، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں. آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سیلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے. آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی. مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آرمی چیف نے ریلیف آپریشن کے لیے خصوصی ہدایات دی. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا سے گفتگو. کہا متاثرین کی بحالی کے لیے آرمی ریلیف فنڈ قائم کیا گیا ہے. فوج کے تمام جنرلز نے 1 ماہ کی تنخواہ بھی متاثرین کے لیے عطیہ کی. 500 گنا سے زیادہ رین فال تھی. اس کے نتیجے میں تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے. کچھ علاقوں میں یہ بارش جو ہے 1500 ملی میٹر ہوئی. اس ٹریجڈی کا حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر متحرک. 3 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے. کوئی حکومت تنہا صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وفاق کے وزیر احسن اقبال کا خطاب. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے کہا ہر متاثرہ شخص تک امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. مخیر حضرات سے مدد کی اپیل. اس سال ہمیں جو اسپرنگ کا موسم ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. مونسون کی بارشیں ہیں انپریسیڈنٹڈ رینز رہیں. 1265 لوگوں کی اس وقت تک اموات ہو چکی ہیں. پچھلے 4 دنوں میں اب تک ہمارے پاس 29 ریلیف گڈز کی فلائٹس آ چکی. ملک میں کورونا کے وار جاری. مزید 3 افراد جاں بحق. 228 نئے کیسز رپورٹ. کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلڈ ریلیف فنڈ کے شفاف آڈٹ کا اعلان. کہتے ہیں آڈٹ
AGPR اور عالمی معیار کی فرم کرے گی. معلوم کیا جائے گا فنڈ کہاں اور کیسے خرچ ہوئے. آمد اور اخراجات کا تمام حساب عوام کے سامنے پیش کرنے کی یقین دہانی. سیلاب زدہ علاقوں میں نکاسی آب کا سلسلہ جاری. جہاں لوگ پھنسے ہیں انہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس سے کہا 14 لاکھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا. کورنگی کیمپ میں 466 متاثرین کو راشن فراہم کیے گئے. سرکاری اسکولوں میں بھی متاثرین کو ٹھہرایا گیا. بارش اور سیلاب سے آثار قدیمہ تباہی سے دوچار. 5000 سال قدیم تہذیب موج دوڑو بری طرح متاثر. نکاسی آب کے بعد بحالی کی کوشش جاری. روڑی میں دریائے سندھ میں پانی کے تیز بہاؤ سے جلال الدین اکبر شاہ بہادر کے دور میں بنائی گئی مسجد کو شدید نقصان پہنچا. سیلاب میں گھری حاملہ خواتین کے مسائل پر آج نیوز کی خصوصی کوریج. بے گھر اور غذائی قلت کے شکار خواتین کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق. سیلاب متاثرہ علاقوں میں 6.5 لاکھ حاملہ خواتین کو محفوظ حمل کی ضرورت. 73,000 خواتین کے ہاں اگلے ماہ تک بچے کی پیدائش متوقع. فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر دیوار سے لگایا گیا تو ٹائیگر بن جاؤں گا. PTI چیئرمین عمران خان کا انتباہ واضح کر دیا. ایک کال پر مخالفین کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. شریف خاندان اور زرداری پر عوام کا پیسہ چوری کر کے لندن اور دبئی میں جائیدادیں بنانے کا الزام دہرا دیا. مسائل کا واحد حل شفاف انتخابات کو قرار دے دیا. تحریک انصاف کے جلسوں پر حکومت کی کڑی تنقید. قوم سیلاب اور عمران خان اپنی میں پھنسے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل. عمران خان پر انصاف کے بجائے انتقامی نظام لانے اور مقدمات سے بچنے کے لیے تحریک فساد شروع کرنے کا الزام. ملک میں معاشی استحکام آنے کا دعویٰ بھی کر دیا. یہ کافی نہ تھا کہ یہ ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیل گئے تھے. آپ لوگوں کو فون کر کے اکسا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کے اس چیز کو روکو. وہ لیٹر خود انہوں نے کہا کہ IMF کے نمبر 2 کو بھیج دیں گے اور آپ نے نام لیا. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس ملک کو معاف کر دیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں شوکت ترین اور PTI ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے تھے. IMF کا پروگرام روکنے کی کوشش کی گئی. IMF کو خط نہ بھیجنے کا جھوٹ بولا. عالمی مالیاتی ادارے سے عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد پیٹرول مہنگا کرنے کا وعدہ کیا. شوکت ترین کو ملکی مفاد کی خاطر جھوٹ نہ بولنے کا مشورہ. مفتاح اسماعیل عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں. میری آڈیو میں گڑبڑ کی گئی. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی آج نیوز سے خصوصی بات چیت میں دعویٰ اور الزامات. وضاحت کی IMF کے معاملے پر کبھی اپوزیشن کو غدار نہیں کہا. سیاسی جماعتوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہ دینے کا مشورہ بھی دے دیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر چائے، سرخ مرچ، کالی مرچ، میتھی اور دودھ سمیت متعدد اشیاء کے دام بڑھا دیے گئے. لاہور میں آٹے کا بحران 2 ماہ بعد بھی ختم نہ ہو سکا. داتا کی نگری میں 10 اور 20 کلو کا تھیلا. نایاب شہری پریشان. کراچی میں کسٹم حکام کی بڑی کارروائی. لندن سے چرائی گئے 1 کروڑ روپے کی لگژری گاڑی برآمد کر لی گئی. 2 ملزمان گرفتار. گاڑی کی مالیت 50 کروڑ سے زائد ہے. کسٹم حکام کا دعویٰ. گاڑی لندن سے پاکستان کس طرح پہنچی، تحقیقات جاری. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد عیسیٰ سے ملاقات. ملالہ کا مسلم معاشروں میں خواتین کو تعلیم دلانے پر زور. انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا ناسا کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی. مائع ہائیڈروجن ایندھن کے اخراج کے باعث لانچنگ ملتوی. مشن کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہونا تھا. اب پیر یا منگل کو روانہ کیا جائے گا.
امریکہ تائیوان کو $1 ارب 10 کروڑ کا اسلحہ فراہم کرے گا. معاہدے میں میزائل اور وارننگ ریڈار سسٹم شامل. معاہدے کو منسوخ کرے یا جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے, چین نے امریکہ کو خبردار کر دیا. مسیسپی میں پائلٹ کی اپنا جہاز سپر سٹور سے ٹکرانے کی دھمکی. پولیس نے پائلٹ سے طویل گفتگو کے بعد بحفاظت اتار لیا. پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا. نیا برطانوی وزیر اعظم کون رشی سوناک کیا لیسٹر سے کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے ووٹنگ ختم. برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کا اعلان 5 ستمبر کو کیا جائے گا. نئے وزیر اعظم کا استقبال برمنگھم پیلس کے بجائے بیلمورال میں کیا گیا.